یہ آپ کا مجھ پر سوال ہے، مجھ سے آپ جواب لینا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا کیا پوشیدہ ہے؟ جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں یہاں بھی دو فریق ہیں، یہ وہ فریق ہے کہ جب ایک دوسرے سے حلف لے رہے تھے، صلح کر چکے تھے، ان کی صلح ہو گئی تھی، صلح کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حلف لے رہے تھے، دے رہے تھے، لیکن بات اتنی نہیں کہ وہ مخالف کی گواہی قبول ہے یا نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب لوہاروں کے پاس غیر جانبدار گواہ نہیں تھے تو میں ثالث تھا، ثالث کی حیثیت سے میں نے کہا تم مدعی بھی ہو، گواہ بھی خود بن رہے ہو، لہذا یہ حلف، یہ قسم اس الزام کو دور کرنے کے لیے موچیوں پر آئے گی۔ موچی گلشی تیار ہو گیا، حلف دینے لگا، اللہ کی قسم سے کہا کہ میں نے مچھلی نہیں دی۔ اسی وقت لوہار بھاگے، لوہار جب بھاگے مجھ پر عدم اعتماد کر دیا۔ اپنے علماء سے پوچھئے کہ فیصلہ جاری کرنے سے پہلے کوئی ایک فریق اگر ثالث پر عدم اعتماد کر دے تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ کیا وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ لہذا پہلا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ علماء پر تہمت ہے، مجھ پر تہمت ہے کہ ہم نے لوہاروں کا، موچیوں کا پہلے کوئی ایک فیصلہ کیا تھا، اس کو چھپا کے رکھا، اس کو کنویں میں ڈالا۔ آپ لکھتے ہو کہاں فیصلہ کنویں میں ڈالا؟ آپ کوئی بھی ثابت کر دے کہ پہلے اسی مسئلے میں انہی لوہاروں کا، انہی موچیوں کا پہلے کوئی فیصلہ مکمل ہوا تھا تو پھر ہم جرمدار ہیں۔ پہلے کوئی فیصلہ مکمل ہوا ہی نہیں۔ لہذا یہ ہم سے پوچھنا کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، کیا ہمیں طالب علم سمجھا؟ کیا ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں؟ لہذا دیانت اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی فیصلہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم پوری وضاحت کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ آپ اپنے وعدے کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ابھی جو وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ بات طلاق والی حدیث سے ثابت کر دو تو میں رجوع کروں گا، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے حدیث سے پیش کر دی ہیں، آپ رجوع کر لیں۔ آپ نے خلط مبس کیا ہے جی، ایک تو آپ نے کہا ہے کہ فقہا نے کچھ حدیث ابھی 3 منٹ تو میرے بات، کیا اعلی حضرت کو آپ فقیہ نہیں جانتے؟ ابھی 3 منٹ میری باقی ہیں۔ حضرت صاحب خدا کا خوف کرے، ہمارا اتنا ٹائم ضائع نہ کریں، کسی فیصلے پر پہنچ جائے۔ پہلے سوال کا جواب نہیں آیا، آپ یہ ہاتھ چھوڑ دے کہ ایک ٹائم میں 5 سوال کر کے پھر جب میرا جواب شروع ہوتا ہے، ٹائم ختم ہوتا ہے، پھر آپ کل کہیں کہ جی میرے فلاں سوال کا جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہو، میں نے بار بار کہا ایک سوال کرو اس کا فوری جواب لو۔ لہذا اقرا والی بات سنیے جناب، اقرا والا حوالہ سنیے، کتابوں میں موجود عبارت موجود۔ ایک ہے طلاق اٹھانا، طلاق لینا نہیں، مطالبہ طلاق کی۔ ایک ہے طلاق کو معلق کرنا۔ فقہا نے کچھ لکھا، وہی جانتے ہیں جن کو بصیرت فقہی حاصل ہے، کہ اگر کتابتاً طلاق لکھوائی ہو اقرار کے ساتھ، زبان سے نہ کہے، نیت بھی نہ ہو، صرف الفاظ ہاتھ سے لکھ لے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عالمگیری میں آپ نے حوالہ پڑھا، عبارت پڑھی تھی آپ نے بھی، کہ اگر اقراراً کتابتاً طلاق ہو، زبان سے نہ ہو، نیت بھی نہ ہو، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن سنیے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یمین بالطلاق اقراراً ہو تو یہ یمین بالطلاق نافذ ہوتی ہے۔ مطلق طلاق جو معلق نہیں، مشروط نہیں، اگر وہ جبرن ہو وہ واقع نہیں ہوتی۔ اگر طلاق کی قسم جبرن
رہی ہو، فقہا فرماتے ہیں وہ قسم صحیح ہے، نافذ ہے، اس کے خلاف کرے گا طلاقیں پڑ جائیں گی۔ عبارت بتائیں، عبارت پڑھیں۔ یہاں تو اقرار ہی نہیں ہے، یہ تو اقرار ثابت کرنا ہوگا، لیکن ہم نے بہت رعایت کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا اگر اقرار ہو تو بھی یمین بالطلاق نافذ، یمین بالطلاق نافذ۔ عبارت اگلے ٹائم میں پہلے میں اسی سے نبٹ لیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ طلاق معلق اگر ہو تو یہ نافذ ہوتی، یہ نافذ ہوتی، قابل نافذ ہوگی۔ اسی بحر الرائق کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسی بحر الرائق میں لکھا ہوا ہے لأن الطلاق یشمل المعلق والمنجز، اگر طلاق پہ اکراہ ہو تو یہ معلق و منجز دونوں کو شامل ہوگی۔ آپ اس عبارت کو چھوڑ کر اس سے استدلال کریں، اور خلط مبس بھی ساتھ ساتھ کہ پہلی بات کا آپ جواب نہیں دیتے اور نئی بات شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات کا آپ جواب دیں کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ اگر اس کا آپ کے پاس جواب ہے تو فقہا کی کوئی عبارت اپنی تائید میں پیش فرمائیں، اس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اور حلف کو رد کر کے جس نے حلف اٹھایا اس کے خلاف فیصلہ کر دینا، اس کے بارے میں آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی۔ اور غیر جانبدار گناہ کیا مدعی اور غیر مدعی گواہ ہو سکتا ہے، اور مدعی اگر گواہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ شرعاً اپنے امام کے قول سے ثابت فرمائیں گے۔ لہذا لوہاری دعویٰ کرنے والے اور لوہاروں کی گواہیاں قبول کر کے اپنا مجرموں کے خلاف فیصلہ کرنا، یہ آپ کا ہی دل گردہ ہے کہ وہ مدعی بھی وہی ہیں اور گواہ بھی وہی ہیں اور غیر جانبدار بھی نہیں ہیں، لیکن گواہی ان کی قبول ہے، دعویٰ ان کا ثابت ہے۔ آپ یہ ثابت کریں کہ شریعت نے گواہوں کے بغیر، غیر جانبدار گواہوں کے بغیر اگر کسی کا دعویٰ ثابت مانا ہو تو آپ وہ مثال پیش کریں۔ لہذا آپ کو اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا، اور آپ کو دوسرے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، اور یہ بھی دینا ہوگا کہ طلاق اگر معلق ہو یا منجز ہو، اگر اکراہ ہو تو دونوں صورتوں کو شامل ہوتا ہے۔ آپ کو اس پر بھی اپنے امام کے قول پیش کرنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو بار بار آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میری بات کو مانیں۔ میں نے کہا تھا کہ استحلاف یہ ہے کہ طلاق کا کسی سے مطالبہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں تعلیق بالطلاق جائز ہے۔ تعلیق بالطلاق کے جواز میں کس کا اختلاف ہے؟ تعلیق بالطلاق کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے مطالبہ طلاق میں، کہ آپ مطالبہ طلاق کو ثابت کریں کہ اس کے مقابل حدیث ہو جس میں یہ ہو کہ طلاق کا مطالبہ کرنا سرکار نے جائز قرار فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ فقیہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ابھی اس کا جواب دو کہ اعلیٰ حضرت فقیہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں جگہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ آپ اسے اگر ضعیف قرار دیتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت حدیث ضعیفوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حدیث ضعیفوں سے استدلال نہیں فرماتے۔ لہذا اعلیٰ حضرت کو ثابت کریں یا کہ آپ فقیہ نہیں، یا یہ ثابت کریں کہ اعلیٰ حضرت جو حدیثیں ذکر فرماتے ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ حدیث ضعیف کو فقہا نے جگہ دی ہے تو لہذا وہ قوی ہو گئی ہے، تو میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت بھی جب حدیث آپ کے بقول اگر ضعیف بھی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اسے جگہ دی ہے تو یہ قوی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا قبول کرنا حدیث کے صحیح ہونے کی سند ہے یا نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب اب آپ کے ذمہ میرے 5 سوال ہیں، ان 5 کے جگہ بعد دیگرے آپ کو سوال دینے ہوں گے، لیکن آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب تعلیق کی طرف، اقرار کی طرف آئے، پہلے ان سوالوں کے جواب دیتے، اس کے بعد اقرار اور تعلیق کی بات کرتے، لیکن وہ وہیں کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر دشمن کی صلح ہو رہی ہو تو اس کی گواہی جائز ہوتی ہے۔ اس پر فقہ کی جزوی پیش فرمائیں، پھر بھی میں آپ کی بات مان لوں گا، ورنہ آپ کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ دلیل پیش کریں۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا
لیکن انشاءاللہ آپ اس پر کبھی دلیل پیش نہیں فرما سکیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، اور حلف لینے کے بعد حلف کو رد کر کے اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو پیش فرمائیں، پہلے اس کا جواب دیں اور اس کے بعد اپنی آگے کارروائی شروع کریں۔ اس کا جواب دیں، میں آپ کو لا یجوز، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ان دو اعتراضوں کا جواب پہلے دیں اور اس کے بعد آگے کارروائی شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، علماء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ جی، تو میں گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ ثالثی فیصلہ اس پر جو گفتگو شروع کی، اس کو نام مناظرے کا دیا گیا، اور ہمارا تو پکا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نتیجے پر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جس ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یہ ثالثی فیصلہ تھا، عربی میں اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ تحکیم ہماری ثابت ہے۔ میں نے اس بارہ سے ثابت کیا کہ تحکیم کو مولانا فضل رسول صاحب نے اپنی تحریر میں تسلیم کیا ہے، پھر استاد صاحب نے باعثیت حکم اگر ہمیں ثالث بنایا اور فریقین نے ہم پر اعتراض نہیں کیا تو ہمارا حکم بننا بھی صحیح۔ جب ہم نے چاروں ثالثوں نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ جاری کر دیا، فریقین نے اعتراض نہیں کیا، 3 سال تک اس فیصلے پر عمل ہوتا رہا، تو شرعاً وہ فیصلہ نافذ ہے۔ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا بھر کے علماء اس کو سنیں گے۔ آگے پھر اس فیصلے پر جو عمل ہوا، فریقین میں نے اس فیصلے کے خلاف کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاضی کے پاس کیس نہیں پیش کیا۔ ایک غیر متعلقہ شخص نے ایک مولوی صاحب کو، پھر اس سے دوسرے کو، اس سے پھر تیسرے تک پہنچایا، اس نے کچھ لکھ دیا، تو اس تحریر کی ہمارا دعویٰ ہے کوئی شرعی حیثیت نہیں، لہذا وہ تحریر غیر شرعی ہے۔ پھر اس مناظرہ میں جو بھی یہاں پر سوال ہوئے، الحمدللہ ہم نے جواب دیا، لیکن ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ متکلم کی حیثیت کا تعین ہو، میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں اس مسئلے پر، اس فیصلے کی وضاحت کے لیے، تو الحمدللہ میری حیثیت شرعی حیثیت ہے۔ میرے مقابل مولا فضل رسول صاحب کی حیثیت اس فیصلے کے خلاف بولنے میں وہ شرعی نہیں، غیر شرعی حیثیت ہے، یہ بھی میں نے ثابت کیا۔ پھر یہ کہ اس فیصلے گفتگو کے دوران میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو کچھ مولانا صاحب نے ہمارے خلاف لکھا، ان کے ہر اعتراض کا جواب ان شرعی کتابوں سے میں پیش کرنے کو تیار ہوں، اگر نہ کر سکوں تو منہ مانگا فی اعتراض ان کو دوں گا۔ دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ جو کچھ میں نے ان کی تحریر کو غلط ثابت کیا ہے، غیر شرعی کہا ہے، یہ کتابوں کے علاوہ ان کی اپنی تحریر سے ثابت کیا ہے، جو بات انہوں نے خود تسلیم کی ہیں۔ حضرات گرامی، میں ثالث حضرات جو 6 جید عالم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری ان گزارشات پر میرے حوالہ جات یہ کہ پرنٹ ہو چکے ہیں، 3 صفحات پر ہے، ان پر غور فرمائیں، ان کو مطالعہ فرمائیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ ثالث حضرات صاحبان، ہماری باتیں چل رہی ہے،
دیکھیے فیصلہ تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ جب فضل رسول صاحب نے کہا کہ 3 طلاقیں اٹھانا آپ حدیث سے ثابت کرو، میں رجوع کروں گا۔ میں نے 3 حدیثیں پیش کی ہے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اور یہ واقعہ 2 کتابوں میں الگ الگ موجود ہے۔ تیسرا واقعہ جو موقع لیان پر ہے، تو آپ کا مطالبہ میں نے پورا کر کے 3 طلاقوں کی تعلیق کو حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کیا۔ وعدے کے مطابق آپ کو اپنی تحریر سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی اپنے باقی رہی، آپ نے جب اپنی حیثیت شرعی ثابت نہیں کی تو یہ آپ کا اقرار بنتا ہے کہ آپ کی اس وقت بھی حیثیت غیر شرعی ہے۔ اس سے پہلے جو تحریر اس فیصلے کے خلاف آپ نے جاری کی وہ تحریر بھی غیر شرعی ہے، اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو تحریر خود غیر شرعی ہے اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا باقی رہا یہ کہ آپ جھوٹے گواہیوں کے بارے میں کہہ رہے ہو، کیا یہ باتیں آپ کو کہاں سے آئیں؟ اتنا تو بتا دیں، جو بنیاد آپ نے تحریر میں بنائی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، آپ کے ثالث بتا دیں، آپ کا یہ خبر دینا کیا شرعی طوروں کے مطابق ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ ایک آدمی تم میں آ کر کہہ دے، اس کی بات مان کر اس کو فتویٰ بنا دو۔ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب کوئی ایک آدمی فاسق خبر لے کر تمہارے پاس آئے، یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کریمہ کا، لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق بندہ خبر لے کر تم میں آئے تو جلدی نہ کرو، فتویٰ نہ لکھو، چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ وقت آ گیا کہ رسول کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر قاضیوں کو فرمایا لا تقضی الاول لا تقضی للاول، فرمایا کہ ایک فریق پورا فریق تمہارے پاس آئے تو اس ایک فریق کی بات سن کر ان کو فیصلہ نہ دے دو، حتیٰ کہ دوسرے فریق کی سن کر پھر فیصلہ کرو۔ حضرت صاحب آپ کے پاس فریق نہیں آیا، فرد واحد آیا جو خود متاثر نہیں، فریق متاثر کا وکیل بھی نہیں، ترجمان بھی نہیں، کسی مجلس بیان میں نہیں، کسی موقع پر نہیں۔ ملک ہارون صاحب بندیال نہ مجلس بیانات میں رہے، نہ تحکیم کے وقت تھے، نہ فیصلہ کے وقت تھے، نہ 3 سال تک انہوں نے کہیں کوئی آواز نکالی۔ 3 سال گزرنے کے بعد ملک صاحب نے یہ علم اٹھایا، علماء سے رابطہ کیا، کہاں سفر کیے، کلور کوٹ سے پشاور تک بھی سفر کیے، شاید کراچی بھی فون کیا یا خود گئے۔ یہ لمبے سفر کیوں کیے؟ 3 سال کے بعد۔ مولوی صاحب یہی ان کو بتا دینا تھا، ملک صاحب آپ پریشان ہیں، آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، لیکن جن کے خلاف فیصلہ کیا ہے کیا وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پوچھا تھا۔ 3 سال فیصلے کو مان کر وہ بیٹھے، فیصلے میں اپنی بیویوں کو جدا کرتے بیٹھے، آپ نے ان کی باتوں نہیں سنی۔ تو لہذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ تحریر بھی غیر شرعی، مفتی صاحب کی حیثیت بھی غیر شرعی،
اور یہاں ان علماء کا خاموش رہنا بھی غیر شرعی ہے، ان کا حق بنتا ہے واضح اعلان کریں کہ مفتی صاحب کی تحریر جو ہے یہ غیر شرعی ہے، اصول فقہ کے خلاف ہے، رسم المفتی کے خلاف ہے، اصول تصریحات فقہاء کرام کے خلاف ہے، یہ آئیں بائیں دائیں شائیں یہ باتیں یہاں نہیں چلے گی۔ ایک سوال اس کا کئی جواب۔ آپ کہتے ہو اقراء کی بات، اقراء کے میں نے حوالے پیش کیے، عبارت پڑھی تھی جناب، اقراء میں پڑھ دیتا ہاں یہ سنیے جناب۔ اقراء کی تعریف، یہ الاشباح والنظائر کہتے ہیں امر السلطان اقراء وَإِن لَّمْ يَتَوَعَّدْهُ، کہ بادشاہ کا صرف حکم کر دینا یہ اقراء ہوتا ہے اگرچہ وہ دھمکی نہ بھی دے۔ قاری صاحب درمیان سے ہٹ جائیں۔ امر السلطان اقراء وَإِن لَّمْ يَتَوَعَّدْهُ وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا إِلَّا أَن يُعْلَمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَثَّلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يُخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَلْفِ عُضْوِهِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اقراء، سنیے، جو اقراء کرنے والا آدمی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میری بات کو سنیں بات صحیح، کیا سنیں؟ معذور نہیں حوالہ پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن ٹائم الرحیم۔ ختم ہو گیا؟ اچھا، آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو دائیں بائیں پھرتے ہیں، میں نے سوال کیے ان کا تو آپ جواب نہیں دے رہے۔ میرا سوال تھا کہ استحلاف حدیث شریف سے ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے مطالبے کو جائز رکھا ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت کریں۔ یہ تو آپ ثابت نہیں کر رہے اور ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ دوسرا میں نے سوال کیا کہ دشمن کی گواہی دشمن کے مقابل، اس پر بھی اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، یہ بھی آپ نے پیش نہیں فرمائی۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ حلف لینے کے بعد پھر فیصلہ مدعے کے خلاف اگر اس پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں، یہ بھی آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اور آپ نے کہا کہ انہوں نے بیویاں جدا کر دی تھی 3 سال۔ میری بات سنیں، آپ نے 3 سال فیصلہ قبول کیا، دلیل یہ ہے کہ بیویاں جدا کر دیں۔ بیوی جدا ہو تو بچے پیدا ہوتے ہیں یا پاس ہو تو پیدا ہوتے ہیں؟ بیوی ذرا متوجہ ہو میری طرف، بیوی پاس ہو تو بچہ ہوتا ہے یا بیوی دور ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے؟ ان کے بچے ویسے بیویاں دور تھیں، بچے پیدا ہوتے رہے، تو وہ کیسے پیدا ہوتے رہے؟ تو اس اتنی بڑی محفل میں اتنی بڑی خلاف واقع بات کرنے کی مجھے آپ سے کبھی ذرا بھی توقع نہ تھی، لیکن آپ نے بھری محفل میں اتنی کمزور بات کی ہے جس کی توقع میں آپ سے نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا یہ آپ کو اس بات سے رجوع کرنا ہوگا کہ بیویاں انہوں نے جدا کی ہوئی تھی، بیویاں ان کے پاس تھیں، 3 سال فیصلہ چھپا کے رکھا گیا، اس کے وجوہات بیان کیے جائیں۔ اور جب وہ پلاٹ والا رولا بنا تو اس کے بعد شریعت یاد آئی، پہلے تو نہیں آتی تھی، 3 سال پہلے خاموشی رہی۔ جب پلاٹ پہ قبضہ ہوا اور لوہاروں نے موچیوں نے مقدمہ کیا تو اس وقت شریعت یاد آئی، اپنی شادیوں پہ ان کو بلایا، اس وقت شریعت کہاں گئی تھی؟ جی ذاتیات نہیں صحیح، ذاتی پس منظر ہی آ کے، اس تو علاوہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ ایسے نہیں کہا، پس منظر ہی آئی، ذاتیات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کا کرایہ ختم ہو گیا ہے۔ ذاتیات یہ ہے کہ وہ جو کرایہ ملک صاحب نے دیا ہے، ملکوں نے جو کچھ دیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بس جی نہیں، ان سے پوچھیں۔
ملک ظفر اقبال صاحب تو مناظر موجود ہے جی آ جانے جی جی میرے مدد مقابل مناظر ہیں مولانا طیب ارشد صاحب انہوں نے بارے اچھا کچھ سنیا کہ یہ اس مناظر تو پہلے اور یہ فیصلہ ظاہر کرنے تو پہلے اصا یہ سنیا کہ یہ بیان کر چکے کہ طلاق واقع نہیں ہونی موچیاں نہ تو برتو اس گل کی کوئی حقیقت ہے تصے کوئی چشمدید گواہ ہو یا تھوڑی اپنی گل ہوئی میرے علم یہ بھی ہے کہ تھوڑے طیب ارشد صاحب نال تعلقات بھی ہیں پہلے تصے جڑی حقیقت ہے بالکل وہ اللہ حاضر ناظر جان کے وہ حقیقت بیان کرو اگر تھوڑے علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے تو میں اپنی مسلمانی ثابت کروں اس بعد یہ گل ہے جی کہ سارے اہل علاقے کو پتہ کہ طیب صاحب تو میری دوستی سارے علاقے میں پتہ ہے. اگر وہ بندیانے آ گئے تو آگے آتی تو پہلے سٹاپ ہی میرے کو میں ایک جس قسم کی میرے کو حلف دیدہ ہوئی میں ہوں وضو کر کے آ گئے طلاق آکھے ونے قرآن آکھے ونے جیڑا تساں علماء حضرات منتخب فرما دیں میں وہ اٹھا کے یہ گل آسا کہ میں نے اس ٹیلیفون سے آکھا فتوی لاؤن تو بعد اناؤنس تو بعد کہ تساں موچیاں نال اگے نال چنگے وقتو یہ میں اسے دی ورڈنگ دورا رہا ہوں کہ اگے نال چنگے وقتو اور ہنسے بھی اور اسے میرے فتوی انہاں دی کہ وہ لگوائے فتوی اور موچیاں دی بیویں جڑی ہیں انہاں نے اپنے گھر میں فتوی رد ہو چکا ہے. مختلف علماء جو بندی علماء نے اور علامہ حضرت سیالوی صاحب نے وہ فتویٰ رد کر دیتا ہے اور انہوں نے اجازت دی سی آئی کہ تساں بیویت والیاں اس سے طیب ارشد صاحب پہ میں تساں نال دوڑا ورتو تساں پھر اگے نال چنگے ورتو یہ انہاں دی بڑی تھوڑی فون تے گل جڑی تھوڑی اور دوسری گل یہ کہ اساں پچھوں ہمارے ہارون بندہ پہلی بیر دے سن ہارون صاحب ہیں ہارون صاحب پہلے جناب میں ہارون صاحب کی انہاں کو 2 منٹ ٹائم دیو بھائی مفتی ہارون بھائی فون کیتا بھائی مفتی طیب صاحب کو بھی نہ حال تو میرے دیکھے یہ میں نے پتہ ہے میں کہ ہارون کا حال نکلنا تو کوئی نہیں کیونکہ اثاری انہوں نے مولیاں نال مخالفت ہے کہ اگلا چلو میں آگے نہیں چلو میں ہارون سے میں دوست بھی ہوں رشتہ دار بھی پہلی دفعہ جلے سے گیا ساری ناری سارے بسرے وہابی تو بندی نہیں بھائی کٹ گیا وہ سر پہلی سیٹنگ جی اصل کسے نتیجے تے نہ پہنچے وہ گلاں جڑیاں ہونیاں رہیاں وہ نہیں بلکہ دبے دبے لفظاں دے وچ مسکراہٹ کی صاحب یہ ظاہر کری گیا ہے کہ اساں کام کر کیتا لیکن یہ کوئی فیصلے والی گل نہیں ہے کہ دل وچ کیا ہے بولا تو دوسری دفعہ مفتی صاحب سن فون کر کے بلایا طیب ارشد صاحب طیب صاحب آ کے آپ کو جمعے میں آؤ قانون کو جمعہ پڑھیں گے عیدگاہ مسجد عیدگاہ مسجد جمعہ پڑھیں گے انہوں نے کیا بھائی وہ فون میں اس کو کیا کہ انہوں نے تاکید کی تھی کہ بھائی وہ تساں آؤ میرے سارے دیر بنانا خدا بش اس کو نہیں گنانا اگر استاد امیر آ رہے تو اس کو نہ ہارون میں اور استاد امیر کی تھا میں مسیحان کو مدینہ اسد جناب اتھے گیا اساں جمعے تو رہ گیا اساں حضور دی نماز ادا کی کوٹ عیدگاہ کچھ جناب مفتی صاحب اساں کارج میں گیا مفتی صاحب کو سائیکل آئی کسی دوست کے حوالے وہ اصل پہلے چلے آ گیا تو اس دوست کے گھر ساری بیٹھک آئی سٹنگ آئی جہاں کے گھر واپس دوسری سٹنگ آ اتنے پہلے مختلف گلاں ہوئی جی مقصد گل ہے جوڑے وہ یہ ہے کہ اصل چونکہ آدھا سے جی بیٹھے حل اچھے طریقے نال نکل گئے اس انہوں فرمایا بھائی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تساں ہارون صاحب تساں منو تساں استاداں گزارش کرو جی بھائی مہربانی فرما دو اس مسئلے کے شبہات
اس ہوتی کو نظر ثانی فرماؤ. یہ ہم شبہات دا وہ آپ پہ قول کرتے ہیں. جی ہم تو کہہ رہے ہیں نا اس سالسی فیصلے میں کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا. یہ سالسی فیصلے آ رہے ہیں یہ انہوں نے آپ یہ انہوں نے سجیشن ہے. شبہات تو آپ کو سارے کوئی شبہات ہیں اشکار. خود ہم تبلیغ مہربانی فرماؤ انہوں نے دور فرماؤ چونکہ تساں بزرگ ہو یہ اللہ تمہاری عمر کا تقاضا نہیں ہے اور تساں بیمار ہو تساں نے ہزاراں سینکڑوں شاگرد تساں کہیں شاگرد کہیں شاگرد کو حکم دو وہ جناب اتنے لگا رسم پیش تھی نسان استاداں لا محالہ فوراً ہی میرے نام تجیز یعنی تجیب رشد صاحب ہے میرے نام تجیز کرو. یہ گل جب اتنی ہوئی ہاں تو بعد اللہ مہربانی کرے سی ہو بات بیچو کو تھوڑا جا وقفہ کرنا ہارون واشروم ہی ٹوٹا جنہیں ہارون واشروم ہی کیا اس گل کو کوئی ایسا قسم نہ لگساں استاد امیر تے میں دوئیں کہ اس سا نہ کیا میں بندیالے آساں کہ میں موچیاں یا زنانیاں انہاں دکھنا شوار اچھا انہوں نے یہ فرمایا جی کہ میں بندیالے آساں تجیب رشد صاحب میں بندیالے آساں تو میں آپ موچیاں یا زنانیاں انہاں دکھنا پانی اسی طالب علمی دے دور کدی نہ دیکھا اس وقت ہارون بھائی سلخانے تھے پہلے ایک ہارون بھائی جو سوال کیا ایک بسان جناب کی رسول تھے انہوں فرمایا یہ میں یاد نہیں کہ اس گل تو بعد کی گل ہے یا پہلے کی اور اس نے میں دل اشارہ کیا کہ میں جو کچھ دسنا ہے میرے کو قبول کر سکتا میں توادر ویکھیا جو اتنا میں در ویکھیا جی میں آکیا بالکل میں تے سا جو چکا ہوں میں طلاق نہیں پہنچ یہ لفظ سن دے پھر تجیب رشد صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ملک ہارون صاحب ہیں جڑے ہونا کلمہ پڑھ کے گواہی دے میں اپنی بحیثیت مسلمان میں جو لفظ آکساں میں حقیقت سے مبنی آکساں ہارون بندیال میرے نام ہے. مفتی طیب ارشد صاحب کو میں ظفر اقبال اور علی معرفت گیا یہ دوست کے نام ظفر اقبال اور امی اور استاد امیر دی انہوں نے وجہ تو اچھی خاصی شناسائی پہلی دفعہ جو لے گئے تو میں طیب اور رستے تھے میں ظفر اقبال اور امی آکھیا اب سادہ مقصد کہنی پگڑی اچھالن ڈال نہیں یہ لفظ ہے سادہ مقصد ہے کہ ایک حق واضح ہوگا. تو طیب صاحب نے اسے یہ گل ون کی تھی طیب اس شہدی طیب صاحب منے سے نہیں کرتے جس ٹائم پہلی ملاقات صاحب پتہ نہیں منے سے نہ منے سے بہرحال مناوان علی ذات تصیر تے یہ ملاقات پتی کے تے جلے پہلی ملاقات ہے استاد امیر نال کو جانے خدا بخش اچھا دوسری ملاقات جو ضروری گل ہے وہ یہ ہے کہ سٹنگ ارینجمنٹ ان جائے بیٹھے صوفہ پہ آئی صوفے دے طیب صاحب بیٹھے اتنے کرسی دے استاد امیر بیٹھے ہیں نال میں بیٹھا ہیں سامنے چارپائی دے ظفر اقبال کمرے دے میں پیدا طیب صاحب پچھلی بار بھی تارے کو لایا کہ کوئی سن اس بارے دے وچ شرعی حوالے نال اساں ایک شے سمجھن آیا کہ آیا پونیاں یا نہیں پونیاں کوئی ساری رہنمائی کرو چاہ طیب صاحب پہ آدین بھئی میں یہ گل ملک ظفر اور اندسا چکا میں اس گل دا قرآن آکھو دے ون تیار ہاں شادی شدہ میں طلاق آکھو دے ون تیار ہاں کہ یہ لفظ جی آکھو نہیں ہاں وہ باقی سو قرآن ہی اہم ہے مسلمان آسے کہ انہوں نے لیا کہا نا ملک ظفر نو میں دسا چکا میں اسے لے ظفر اقبال اور اندر بیٹھا تے میں نے پیا دین کہ میں تن دسیا جو ہے میں نہیں پونیا طلاق فوراً میں طیب صاحب دے بیٹھا طیب صاحب کو مسکرائے استاد امیر بیٹھے ہیں استاد امیر پہ آدین 2-4 منٹ کے وقفے کے بعد کہ طیب صاحب یہ سمجھ نہیں آندی میں تساں اس دوتے دستخط کیوں کر چھو آدھے پہ طلاق نہیں پونیا دستخط کیوں کر چھو دستخط اس کی جنہوں نے طلاق پہ گئی جی تے اور یہ جلے استاد امیر اور گل کی تھی تے یہ گل ظفر اقبال اور بھی کی کہ طیب صاحب تو سمجھتے دستخط کیوں کی جواب ہے میں جناب یہ گزارش کی تھی میں کیا آئی تو پہلے بولا میں نہیں پتہ بھی فتویٰ دوارا لکھو ہے اور یہ بھی یقین کرو میں نے کوئی نہیں پتہ میں کیا میرا دوست ہے طیب صاحب اور آنکھیا استاد امیر نوے تو استاد امیر بھی مزید تو اندسا سکتے ہیں چونکہ استاد امیر تے میں نال بیٹھے ہیں جکو جو کمرہ کرنے پر انہاں آنکھیا مجبوری ہوں دی ہے استاد امیر کرنے پہ یہ لفظ ہے
کہ مجبوری ہوندی ہے استاد بس وہ مجبوری ہے اور جناب ایک اور بات دسیں یہ اتنا یہ اتحاد ریسنٹ کی گل ہے 10 دن جو سی 15 دن کی گل سی 11 سے زیادہ 20 دن کی گل سی یہ میرے کو آیا جی بیٹھے تھے میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا میں کہا میری بہت بڑی لائبریری ہے کہ باہر کا سوال ہے کچھ لائبریری کی بیٹھا میں وہ سنا کیا سیریز میں بہت فری آ وہاں تک تقریر سنا اور میں اس میں نہیں آخیا میں اس میں آخیا بھائی تم اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر چکے ہیں میری سنگت میں تمیز کر دے رات میں اور قسم اللہ دوسرے کل منی کہ میں ٹھیک ہے اور وہ جب تقریر سنی سمجھی تقریر پوری نہیں سنی زندگی لگی لیکن 15,000 علی گال استادہ نے سنی ہنسیا مسکرایا اور جڑے نے تقریر ختم ہوئی یہ بھی میں حلفہ نہ سا کہ اس دے بیان ہے کہ استاد قرآن غلط کر دیتے ہیں مولانا عبد الحق صاحب 15,000 استاد نے فتویٰ اناؤنس کیتا نا اس کا استاد اہتمام کی جو ہے ویڈیو بن دی جڑے استاد شروع تھی ہیں تو سرزادہ نے ادراک ہو گیا کہ استاد تک میں ہوں کے لفظ نہ آتا وہ ایک بندہ جو مسلط ہو گیا جڑے استاد نے تقریر ختم فرمائی وہ انہوں نے کوئی ماسٹر پیس لگائی وہ کر دی لیکن اللہ کے فضل اللہ انہوں نے موچیا نے اتنے سورس ڈیزائن کیا وہ موبائل میں ساری تقریر نکال دی ان کی باقاعدہ سیڑھیاں تیار ہو گئی ہیں اور باقاعدہ ساری تقریر لکھ کے علماء وہ دکھائی گئی اور سارے علماء نے یہ متفقہ طور پہ کیا کہ پورا قرآن پاک کی بات پڑھنے چلنے میں بھی غلط نہیں اور دل و تقریر چاہتے ہیں کہ میں اللہ واسطے کیتا کہ میں حضرت نجار محمد قدرہ کہ میں خیال آیا کہ کیا میں کیا میں وہی افراد پاس والا چلا او قانون کوٹ کی میں مفتی طیب سے لایا 15,000 روپئے وہ 15,000 روپئے کا رپورٹ لے کے آیا بندہ ٹائم بات ہو رہا ہے جناب کی گل سن کے یہ ہنسے نہیں یہ یقینا نہیں صحیح ایک کنڈی تے چڑھایا تھا بیٹا بل برو یقین سوال نفسی بندہ اپنے آپ سے قیاس کرے گا وہ نہیں بیٹھے آج پہ شور کرتا ہے کشمیری صاحب طیب صاحب کا بلایا درجات کا کھانا بھی کھاتا طیب صاحب نہیں آکے بس 3 مہینے میں نے نال ذرا ساتھ دیو تاکہ میں استاد نے مایا اکثر وہ عزت پوری کریں گے اسا یہ گل ہے نا بھائی وہ 3 مہینے اس تو بعد پہ ہم بات تو 700 روپے عزت پوری ہو گئی پھر رجوع کر کے تو اعلی بھرا ملے ویسے ساری گل بہرحال جناب کیمرہ آن ہے جی میں دعا علماء کرام دے تیرے ہاتھ لا کے معافی مانگنا کہ حقیقتا جی یہ نہ کجرا بہت بڑی ضرورت کی بہت بڑی ضرورت نہیں نہیں یہ معاف کرنا مطلب انہوں نے اپنی بیستی کی تھی آپ کی تھی انہوں نے اپنی حقیقت باتیں کی تھی شکر ہے جی کہ سارے سر اس سے پہلے ذاتیات کتنا بول رہے ہیں کوئی مناظر صاحب کوئی مولانا صاحب تو بڑے میں ایک گزارش کروں میں سب تو پہلے صاحبزادہ مولانا عبد الحق صاحب سب تو پہلے انہوں نے گفتگو شروع کی تھی مناظر وہ غلط ہے ساڑھے چو کوئی بندہ نہیں بولیا میدہ واسطے حق کا ہے نا جناب میدہ نہ چاہیا گیا ہے لیکن تسا بھی نہیں دیتا گیا اس کے باوجود کوئی بندہ بھی نہیں بولیا وہ گفتگو نہ تمہیدی گفتگو آدھا گھنٹہ 20 منٹ جتنی بھی کی تھی کوئی بندہ نہیں بولیا اس تو بعد یہ طیب ارشد صاحب پہلی گفتگو کی تھی جناب صاحبزادہ صاحب بات بولنا کے مولانا فروخ صاحب بات بولے دوبارہ جناب انہوں نے بولنا وہ ٹھیک ہے جس میں میں بول رہا ہوں جی میں ظفر الحق یہ کیمرہ آف تھی سی کا ووٹ چاند میں جڑیاں نہیں وہ تھوڑا سا نا جی میں ایک اور بھی گزارش کرتے بھائی اور یہ بھی قرآن نو حاضر ناظر جان کے میں گل کرنا چاہتا مدرسے دے وچ ظفر الحق میں تے دا ڈرائیور دی زمان یہ ہاسے ظفر میں نے آخیا جی تسا انج کام کرو موچیاں نو بھی دیاؤ استاداں دے کول میں اندر استاداں نو بڑا تیار کر کے گنا سا تے تسا موچیاں نو لے آؤ تے تسا آخیا جی یہ شریعت عمل کرنا ہے بیٹھے اور میں آخیا گل یہ استاد جو اگر ظفر صاحب آتے ہیں بھائی موچی قرآن چاہ رہے تو بات میں اتنے کی جی ہاں بھائی عدت پوری تھی حلالات میں آخیا میں نہیں دسو بھائی اس لیے استاد اگر آتے ہیں میں قرآن چاہ رہے ہیں بھائی یہ بیویت ولیدان تھے وہ عدت پوری تھی نہ فیصلہ من گیا تھا اس آگے نہیں جی نہیں نوبت نہیں آتی میں استادہ اس قسم کا پڑھا کے آنے سا کہ میں آخر ملک صاحب جو آدھے بیٹھے میں اگر اتنے ہاتھ چک کرا نا میں میرے براج شاہ جو کٹ چھڑے سی میں کہ یہ کس قسم کی شریعت اکھی جی میں تو حل تو اندر سنائی تھی اللہ پاک یہ جھوٹ بولو تھے آگے استاد مطمئن کرو عبد الحق صاحب میں ٹھیک کی جدت گزر گئی تو انہیں حلال آستا ہے